السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج ہم ٹائم مینجمنٹ پر بات کریں گے۔ ٹائم مینیج کرنا جو ہے نا بہت ہی ایک مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں انسان کا مائنڈ نا بہت جلدی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ تو ٹائم کو مینیج کرنا اصل میں آج کے دور میں ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ تو ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے میں کچھ ٹپس شیئر کروں گی، جس میں سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ پریورٹائز کریں اپنی چیزوں کو، اپنے کاموں کو، اپنے ٹاسک کو پریورٹائز کریں اور ان کو ارینج کریں، یعنی کہ آپ ان کو ان لسٹ کریں اور پھر ان کو ایک لسٹ میں لکھیں کہ کون سا کام آپ کا ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا، کون سا کام آپ کی سیکنڈ لسٹ میں ہوگا اور کون سا کام تھرڈ لسٹ میں ہوگا۔ یعنی کہ آپ پریورٹی دے رہے ہیں کہ کس کام کو آپ نے پہلے کرنا ہے، پھر کس ٹاسک کو آپ نے سیکنڈ نمبر پہ کرنا ہے اور پھر کس ٹاسک کو آپ نے تھرڈ نمبر پہ کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ کے مائنڈ میں ایک کلیئر میپ بن جائے گا، اور جب آپ کے مائنڈ میں ایک کلیئر میپ بن جاتا ہے تو اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کام کو ٹائم پر کرنے لگ جاتے ہو، یعنی کہ ایک طرح سے جو پہلی سیڑھی ہے ٹائم مینجمنٹ کی، آپ اس پر چڑھ جاتے ہو۔ اس طرح سے آپ اپنی لائف کو پریورٹائز کرتے ہو، یعنی کہ امپورٹنس دیتے ہو، اور پھر آپ یہ بھی طے کر لیتے ہو، یہ بھی جان لیتے ہو یا سمجھ لیتے ہو، یا پھر آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ کی لائف میں امپورٹنٹ کیا ہے، آپ کی لائف میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کون کون سے ٹاسکس ہیں، یا پھر وہ کون کون سے کام ہیں جو واقعی امپورٹنٹ ہے، جو واقعی آپ کی لائف میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کرتی ہیں، جو واقعی آپ کی گروتھ میں کچھ ایڈ کرتی ہیں۔ تو جب آپ پریورٹی لسٹ بناتے ہیں تو آپ کے لیے کسی بھی راستے کو چننا یا پھر کسی بھی پاتھ وے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ کے لیے اہم کیا ہے۔ جب آپ یہ طے نہیں کر پاتے کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، آپ کی لائف میں کون کون سے فیکٹرز یا کون کون سی چیزیں جو ہے نا ویلیو ایڈ کرتی ہیں، تو پھر ایک جملہ آپ غور سے سن لیں کہ مائنڈ از لائک اے منکی۔ وہ انسان جس کی پریورٹی لسٹ نہیں بنی ہوتی لائف میں، یا پھر ٹاسکس ارینج نہیں ہوتے، یا پھر اس کے ڈریمز ایک ترتیب وے میں نہیں ہوتے، تو ہز مائنڈ از لائک اے منکی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فیمس جملہ بھی ہے کہ مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہوتا، اور ایک اور جملہ یہ ہے کہ مائنڈ از لائک اے منکی، کہ جب انسان کی سوچیں ترتیب میں نہیں ہوتی، یا پھر جب انسان کے ٹاسکس اور اس کے کام ارینجمنٹ میں نہیں ہوتے، تو پھر وہ یہاں وہاں چھلانگیں لگانے لگتا ہے، جسٹ لائک اے منکی۔ تو یہ مونکی جو ہے نا مائنڈ سے ایک چیز چھینتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے، پراپر ڈائریکشن، وہ اسے سمجھ نہیں آتی، اور پھر وہ یہاں وہاں ادھر ادھر ٹکرے مارنے لگتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اگر میں کہوں کہ ایک انسان کو اگر آپ اندھیرے والے کمرے میں بند کر دیں، یعنی کہ وہاں پر کوئی لائٹس نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، کوئی ونڈو نہ ہو، اور آپ دروازے کو بالکل بند کر دیں، وہاں پہ بہت زیادہ ڈارکنیس ہو، تو جب انسان کہیں نکلنے کی کوشش کرے گا یا کسی بھی ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا، اس کا سر جا کے دیوار سے لگ جائے گا۔ اسی طرح جب آپ کے جو پلانس ہیں وہ ارینج فارم میں نہیں ہوتے، یا پھر ان میں آپ ان کو پریورٹائز نہیں کرتے، تب بھی انسان نا بالکل مونکی کی طرح ایک اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، وہ ایک درخت سے دوسری درخت پر جیسے منکی چھلانگیں مارتا ہے، ویسے ہی انسان کا مائنڈ بھی بیہیو کرنے لگ جاتا ہے، جسٹ بیکاز کہ اس کو ایک پراپر ڈائریکشن ہم نے نہیں دی، مائنڈ کو ہم نے خود اپنے مائنڈ کو ایک پراپر ڈائریکشن نہیں دی۔ جب ہم خود اپنے مائنڈ کو ایک پراپر ڈائریکشن نہیں دیتے، ایک پراپر انسٹرکشنز نہیں دیتے، تو پھر ہمارا مائنڈ ہمیں کنٹرول کرنے لگتا ہے اور پھر وہ ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو وہ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے جن کی لائف میں چیزیں پریورٹائز نہیں ہوتی، یا جن کی لائف میں ان کے ٹاسک، ان کے کام، یا پھر ان کی جو امپورٹنس ہے، یا پھر وہ ان کی لائف میں جو بھی چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو وہ ایک ارینج فارم میں نہیں ہوتی، یا پھر ان کے مائنڈ میں ایک ویژن کلیئر نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ ایک ڈائریکشن لیس پاتھ پہ جو ہے نا چلنے لگ جاتے ہیں، جسٹ لائک اے منکی۔ واصف علی واصف صاحب کا ایک کافی فیمس کوٹ ہے کہ زندگی میں سب سے بڑا جو کامیابی کا جو بڑا وہ ہے، راز ہے کہ آپ کی لائف میں یکسوئی ہونی چاہیے۔
تو اگر آپ کی لائف میں یکسونیت نہیں ہے، یعنی کہ ایک کنسسٹنسی نہیں ہے آپ کی لائف میں، اور آپ ایک ڈائریکشن لیس وے میں کام کرتے جا رہے ہو، تو اوبویسلی آپ کو وہ رزلٹس نہیں ملیں گے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں۔ اور اگر آپ کی لائف میں کنسسٹنسی ہوگی تب بھی آپ ایک سکسیزفل راستے پر چل سکتے ہیں، تبھی آپ وہ چیزیں یا وہ تمام ٹارگیٹس اچیو کر سکتی ہیں جو آپ چاہتی ہیں۔ تو مائنڈ میں کنسسٹنسی تب آتی ہے، یا پھر انسان میں کنسسٹنسی تب آتی ہے جب اس کے ٹاسکس ارینج ہوتے ہیں، جب اس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے۔ تو ویژن کلیئر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو پریورٹائز کریں۔ اچھا، چیزوں کو پریورٹائز کرنے کا یا پھر ٹاسک کو پریورٹائز کرنے کا ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ فوکس ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا مائنڈ فوکس ہوتا ہے، فوکس کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ اب آپ کا ویژن بہت کلیئر ہے نا، آپ کا جو راستہ ہے وہ آپ کو بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے، آپ کے راستے میں کوئی ڈارکنس نہیں ہے، آپ جس راستے پر چل رہی ہیں وہاں پر آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں فیل ہو رہی، یا آپ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ 100 to 95% اپنے ٹاسک کو اچیو کر لیں گے، یا پھر آپ سکسیزفل ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے آپ نے فوکس اچیو کرنا ہے۔ فوکس آپ کو تبھی آپ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اپنی چیزوں کو پریورٹائز کریں گی۔ لیکن اگر آپ کا فوکس نہیں ہوگا تو آپ کا مائنڈ بیہیو کرے گا جسٹ لائک اے منکی، یعنی کہ ڈائریکشن لیس ہو جائیں گی آپ، اور جب آپ ڈائریکشن لیس ہو جائیں گی تو اوبویسلی آپ ایک پرٹیکولر ٹاسک یا پھر پرٹیکولر ریزلٹس اچیو نہیں کر پائیں گی اپنی لائف میں جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ حاصل کریں۔ اب دیکھیں، اگر آپ کا مائنڈ فوکس نہیں ہے، یا پھر آپ کے مائنڈ میں فوکس نہیں ہے، تب آپ جتنی ڈگریاں حاصل کر لیں، جتنے آپ کورسز کر لیں، جتنی آپ محنت کر لیں، جتنی سکلز حاصل کر لیں، سیکھ لیں، تب بھی آپ ایک ٹینجیبل فارم میں آپ کے پاس کوئی رزلٹ نہیں آئے گا، جسٹ بیکاز آپ کا فوکس نہیں ہے۔ تو جو کانفیڈنس اور اعتماد آپ کو خود میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آتا۔ کیونکہ آپ کا فوکس نہیں ہے۔ جب ایک پازیٹیو فوکس نہیں ہوتا تو پھر انسان ڈائریکشن لیس بدتمیز بن جاتا ہے۔ آپ کو اپنی لائف میں بڑے لوگ ملیں گے جن کو میں یہ کہوں گی کہ وہ بے باک نہیں ہیں، وہ گستاخ ہیں۔ گستاخ کس طرح سے ہیں؟ ایک بات یا پھر ایک کوٹیشن میں کہتی ہوں، آپ نے جو ہے نا اس کو لکھ لینا ہے، اپنے مائنڈ میں اس کو سیو کر لینا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے۔ یہ کوٹیشن پاکستان کے ایک بہت ہی فیمس رائٹر کی ہے۔ آپ یہ کوٹیشن پہلے سن لیں، اپنے مائنڈ میں اس کو مطلب آپ اپنے مائنڈ میں اس کو سٹور کر لیں، اور ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی کامیاب بندہ کبھی کسی پر تنقید نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس تنقید کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اس کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے کہ اس کا فوکس خود پر ہوتا ہے۔ جب اس کا فوکس خود کے اوپر ہوتا ہے، اپنی ایبیلٹیز پر ہوتا ہے، اپنے ٹیلنٹ پر ہوتا ہے، اپنے ٹارگٹس اور اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے پر ہوتا ہے، تب وہ دوسرے انسان کو نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ اس کو دوسرے انسان میں کمزوریاں یا پھر اس کی ویکنیسز بھی نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ اس کا جو فوکس ہے نا، اس کا فوکس ہمیشہ اسٹرینتھ پر ہوتا ہے کہ کس انسان میں کیا خوبی ہے۔ وہ اپنے اندر بھی اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے، اور وہ سامنے والے انسان میں بھی اس کی خوبیوں کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی کسی پر تنقید نہیں کرتا، کیونکہ اسے کسی میں کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی۔ ایک اور بات کہ ایک بار نا سقراط کے پاس کوئی بندہ آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو سقراط نے ان سے پوچھا کہ اس بات کو، جو بات آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، اس بات کرنے سے آپ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس بندے نے کہا نہیں۔ تو پھر سقراط نے پوچھا کیا اس سے کوئی میرا کچھ فائدہ ہوگا جو بات آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر بھی اس بندے نے کہا نہیں۔ اس نے کہا چلو اس بات کرنے سے پھر کوئی سوسائٹی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر سقراط نے کہا شٹ یور ماؤتھ، یعنی کہ اگر آپ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو پھر آپ کسی کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچائیں، آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے انسان کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، کیونکہ آپ یو ٹرائی ٹو کریٹ ہرڈلز، دوسرے لوگوں کے راستوں پر یا دوسرے لوگوں کی کامیابی کے راستوں پر آپ جو ہے نا ہرڈلز یا پھر مشکلات کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط کوسچنس کر کے یا پھر نیگیٹو تنقید کر کے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اپنے بولنے، سوچنے اور سمجھنے کی انرجی کو ضائع نہ کرو۔ تو مائنڈ کی مونکی لائک اپروچ کو مینیج کرنا سیکھیں، یعنی کہ اس کو ڈیل کرنا سیکھیں۔ جب آپ یہ ڈیل کرنا سیکھ لیں گے تب آپ کے لیے کامیاب ہونا زندگی میں آسان ہو جائے گا۔ ون تھنگ مور کہ اس مونکی لائک مائنڈ کو مینیج کرنے کا جو ایک بیسٹ وے ہے، جو ایک بیسٹ طریقہ ہے، وہ ہے فوکس۔ فوکس سے ہی آپ اپنے اس مائنڈ کو کنٹرول کر پائیں گی۔ اب کوسچن یہ بنتا ہے کہ فوکس کیسے آئے گا؟ اس کوسچن کے آنسر کو جاننے کے لیے جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ مائنڈ کی انرجی جب چینلائز ہوتی ہے وہ ہوتی ہی آپ کے ٹارگیٹس اور آبجیکٹیوز سے ہے، یعنی کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہے ود یور ٹاسکس اینڈ ٹارگیٹس۔ تو جب آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ آپ کے ٹاسکس اور ٹارگیٹس کیا ہیں، آپ کے لائف آبجیکٹیوز کیا ہیں، تب آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آسان ہوگا کہ آپ فوکس کو کس طرح سے اچیو کریں گے۔ یعنی کہ آپ کے لیے فوکس، آپ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کو آبجیکٹیوز اور ٹارگیٹس اپنی لائف کے آپ کی نظر میں کلیئر ہوں گے، آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہوں گے، آپ کے مائنڈ میں آپ کا ویژن آپ کو کلیئر ہوگا، تو آٹومیٹکلی آپ کو فوکس بھی اچیو ہو جائے گا۔ اٹس مین یو ہیو کلیئر گولز، کلیئر آبجیکٹیوز، آپ کے پاس ایک کلیئر ہدف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنے ٹائم میں، کتنے وقت میں اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لینا ہے اور کس طرح سے اچیو کرنا ہے، کہ جو میں کر رہی ہوں یہ کیوں کر رہی ہوں۔ آپ کے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ تو وائی فیکٹر جو ہے نا وہ انسان کی لائف میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ آپ کو جتنا زیادہ یہ پتہ ہوگا کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ دس، کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں، اتنا زیادہ آپ کے مائنڈ میں آپ کے لیے آپ کے آبجیکٹیوز کلیئر ہوں گے۔ لوگوں کے پاس نا کوئی وائی فیکٹر نہیں ہوتا۔ جب وائی فیکٹر نہیں ہوتا تو پھر اگین فلسفی اینڈ کانسیپٹ میں جو ہے نا غلطی ہو جاتی ہے، ایرر ڈیولپ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایرر آ جاتا ہے۔ ایرر کس میں آتا ہے؟ اپنی لائف کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں ایرر آتا ہے، وہ ریزلٹس اچیو کرنے میں ایرر آتا ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتی ہیں، جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ، اگین وائی کا مطلب ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ کیوں کر رہی ہوں، اس کا پرپس کیا ہے اور اس سے مجھے کیا بینیفٹ ملے گا، میری فیملی ممبرس کو کیا فائدہ ہوگا، یعنی یا پھر میری کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا، یا پھر میری سوسائٹی کو اس کام سے کیا فائدہ ہوگا۔ پہلا تو یہ کہ آپ نے انڈیویجول کو دیکھنا ہے، انفرادی طور پر آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، اس کے بعد آپ کی کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا، اس کے بعد آپ کی سوسائٹی کو اس کام سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو جب آپ کے پاس وائی کا آنسر ہوگا تب آپ کے لیے اپنے لائف آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ وائی فیکٹر، یعنی کہ کیوں، میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، یہ کیوں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ایک پش ملتا ہے یا پھر جو ایک کک ملتی ہے لائف میں کامیاب ہونے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے، وہ ملتی ہی نہیں ہے، یا پھر وہ جو انرجی آپ کو کیوں سے ملتی ہے وہ آپ حاصل ہی نہیں کر پاتے، جسٹ بیکاز کہ آپ کے پاس وائی کا آنسر نہیں ہے کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ دس۔ اب اگین اپنی لائف میں گولز اور ٹارگیٹس کو ڈیوائڈ کر دیں۔ لائف میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک ہے ارجنٹ اور ایک ہے امپورٹنٹ۔ ارجنٹ کو اگر میں ایکسپلین کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اٹینشن فی الحال کے وقت میں چاہیے، یعنی کہ ابھی کے وقت میں رائٹ ناؤ آپ کی اٹینشن چاہیے کسی بھی کام کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ارجنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے فوری طور پر اٹینشن دینی ہے کسی کام کو، یعنی کہ اپنا پورا کا پورا فوکس آپ نے اس کام پر لگا دینا ہے، اپنی پوری کی پوری انرجیز آپ نے اس کام پر لگا دینی ہے رائٹ ناؤ، اوکے۔ اور اگر آپ اسی وقت یا پھر اسی وقت آپ اس کام پر اپنا فوکس نہیں لگائیں گے، اپنی انرجیز کو سرو نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ وقت گزر جانے کے بعد آپ کے ہاتھ سے وہ کام بھی نکل جائے گا، وہ ٹاسک بھی نکل جائے گا اور آپ کا نقصان بھی ہو جائے گا، یعنی کہ آپ دوبارہ سے وہ کام نہیں کر پائیں گی۔ ارجنٹ اور دوسرا امپورٹنٹ۔
امپورٹنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں ویلیوز کو ڈیوائڈ کر دینا ہے یا پھر مینشن کر دینا ہے۔ ویلیوز کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، کیا کیا چیزیں یا کیا کیا کام آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ نے ویل ڈیفائن کی ہوئی ہیں، یعنی کہ ارجنٹ کیا ہے آپ کی لائف میں اور امپورٹنٹ کیا ہے آپ کی لائف میں۔ ایک مثال دیتی ہوں اس کے لیے کہ فار ایگزامپل آپ اپنے آفس میں کام کر رہی ہیں اور آپ کو آپ کے گھر سے کال آ جائے کہ خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ گئی ہے یا پھر کوئی اور انسیڈنٹ ہو گیا ہے یا پھر کسی فیملی ممبر کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر آپ فوری طور پر کیا کریں گی؟ اوبویسلی یہ ارجنٹ ہے نا کام، تو پھر آپ فوری طور پر باقی کام سائڈ پر کر دیں گی اور آپ کا سارا فوکس کس طرف چلا جائے گا؟ اپنے گھر کی طرف چلا جائے گا۔ اب اگین آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ وہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ کاموں میں آئے گی۔ اب اس کو کنیکٹ کریں اس سے کہ آپ کا جو آفس ہے، اگر آپ کو وہاں سے ٹریننگ کی کال آ جائے تو یہ کام کیا ہوگا؟ یہ بھی ارجنٹ ہو جائے گا۔ اوبویسلی یہاں پر آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، تو یہ دونوں کام ارجنٹ اور امپورٹنٹ دونوں ہو جائیں گے۔ تو لائف جو ہے نا ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے ٹریننگ ہمارے لیے ارجنٹ ہو لیکن یہ بہت سارے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر ارجنٹ والے فیکٹر پر جی رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی ارجنٹ ایونٹ ہوگا یا پھر کوئی ایسے کوئی حالات بنیں گے تبھی وہ لائف میں آگے بڑھیں گے، وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کسی کی لائف میں اوبویسلی بہت سارے لوگوں کی لائف میں جب حادثات ہوتے ہیں تب بھی وہ بدلتے ہیں، یعنی کہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، تب بھی وہ چینج بھی ہوتے ہیں، ورنہ وہ بیٹھے رہتے ہیں اسی طرح۔ تو وہ پھر نیچر بھی تھک جاتی ہے، تبھی وہ ان کی لائف میں مختلف قسم کے ایونٹس کو انکلیوڈ کرتی ہے ٹو پش ہم اور ٹو پش ہر ٹو موو اہیڈ ان ہز اور ہر لائف۔ اوکے، ٹونی رابنس ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کسی کھائی میں گرے ہوئے ہوں، کھائی یا پھر واٹر فال میں پڑے ہوں، گرے ہوئے ہوں، اور پھر وہی واٹر فال اس کا فلو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس انسان نے ایکچوئل میں کہاں جانا ہے یا پھر اس پانی نے کہاں جانا ہے اور کس طرح سے موو کرنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ حالات کے رحم و کرم پر جی رہے ہوتے ہیں اور ان کی لائف نا بس صرف ارجنٹ پر ہی چل رہی ہوتی ہے۔ جب سر پر پڑی نا تو پھر وہ بل بھی جمع کروا دیں گے اور دوسرے کام بھی کر لیں گے اپنے۔ سر پر پڑی علاج کروا لیا، سر پر پڑی آپریشن کروا لیا، سر پر پڑی تو گاڑی کا جو پنکچر تھا وہ جو کافی دنوں سے اس کا مینٹیننس کروانا تھا وہ نہیں کروایا تو پھر جا کر کروا لیا۔ یعنی کہ جب آپ کو آپ ایک ایونٹ میں جا کر یا پھر آپ کسی مشکل میں جا کر پھنسے تبھی آپ نے اپنی لائف کے کاموں کو ارینج کرنا سٹارٹ کیا یا پھر آپ نے اپنی لائف کے ٹاسک کو اچیو کرنا سٹارٹ کر دیا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ جب آپ پر کوئی مشکل پڑی تبھی آپ نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا، ورنہ پھر وہ کام ویسے ہی پڑا رہا وہاں پر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارجنٹ پر ہی لوگ جی رہے ہوتے ہیں کہ جب ارجنٹ ہوگا تبھی جا کر کریں گے، سر پر پڑے گی تبھی جا کر کریں گے۔ تو دنیا میں جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ امپورٹنس، ویلیوز اور وائی کو لے کر چلتے ہیں یا پھر آبجیکٹیوز کو لے کر جیتے ہیں۔ تو یہ سب نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی سکسیس میں کافی رکاوٹیں آتی ہیں، اینڈ یو ہیو ٹو ڈیفائن کہ آپ نے لائف میں کرنا کیا ہے، آپ نے بننا کیا ہے، وٹ از دا پرپز آف یور لائف۔ آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ کیا ہے، اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی تو جینا شروع کر دینا۔ اگر آپ نے جینا شروع نہیں کیا، اپنی امپورٹنٹ ویلیوز کو ڈیفائن کر کے لانگ ٹرم گولز کو سیٹ نہیں کیا تو پھر بس دن گزرتے جائیں گے، آپ اپنی زندگی میں کچھ کر نہیں سکیں گے، زندگی چلی جائے گی، یعنی کہ زندگی ضائع ہو جائے گی جسٹ بیکاز آف یور منکی مائنڈ سیٹ۔ اگین میں 4 فیکٹرز یا پھر یوں کہہ لیں میں ایسے 4 فیکٹرز پر بات کروں گی کہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے یہ 4 فیکٹرز ہونا بہت ضروری ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ان 4 فیکٹرز پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ان آرڈر ٹو اچیو سکسیز ان یور لائف۔
اگر آپ ان 4 فیکٹرز کو سمجھ کر ان پر عمل کریں گی تو آپ کی زندگی کی پروڈکٹیوٹی زیادہ انکریز ہو جائے گی۔ پہلا فیکٹر یہ ہے کہ یہ وہ کام ہیں جو آپ کی لائف میں امپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں، یعنی کہ ایک ہی وقت میں امپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں۔ دوسرے فیکٹر میں یا پھر سیکٹر میں کہہ لیں کہ کچھ کام امپورٹنٹ ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہیں۔ تیسرے فیکٹر میں کچھ کام ارجنٹ ہیں مگر امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اور چوتھے فیکٹر میں وہ چیزیں شامل ہیں جو نہ تو امپورٹنٹ ہیں اور نہ ہی ارجنٹ ہیں۔ آپ ان چاروں کو کوارڈنٹ بھی کہہ سکتی ہیں، یعنی کہ پہلے کوارڈنٹ میں کچھ کام امپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ۔ سیکنڈ کوارڈنٹ میں کچھ کام امپورٹنٹ تو ہیں مگر ارجنٹ نہیں ہیں۔ تھرڈ کوارڈنٹ میں کچھ کام ارجنٹ ہے مگر امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اینڈ فورتھ کوارڈنٹ میں نہ تو کوئی کام امپورٹنٹ ہے اور نہ ہی کوئی کام ارجنٹ ہے۔ اور اب یہاں پر ایک بات مینشن کر دوں کہ زیادہ تر جو فیلئر لوگ ہیں وہ فورتھ کوارڈنٹ میں ہی ہوتے ہیں۔ ان کی لائف میں نہ تو کوئی کام امپورٹنٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کام ارجنٹ ہوتا ہے۔ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیئر لائفس۔ مثال کے طور پر فورتھ کوارڈنٹ والے لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو 9 دن میں دے دی جائیں 9 کتابیں پڑھنے کے لیے تو وہ ان کتابوں کو سائٹ پر رکھ لیں گے، پڑھیں گے نہیں۔ اور پتہ ہے انقلاب کون سے والے کوارڈنٹ کے لوگوں میں آتا ہے؟ وہ فرسٹ کوارڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے کام امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں اور ارجنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو انسان نا اپنے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اور جو عقل مند انسان ہوتے ہیں یا جو اپنی لائف میں انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ کمیٹیاں ڈال کر اپنی لائف کو کسی نہ کسی طرح سکسیزفل یا پھر کامیابی کے راستے پر دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اوکے۔ جبکہ وہیں پر سب سے بڑا دھوکہ جو کچھ لوگ خود سے کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کل مر ہی جانا ہے تو پھر سوچنا کیا ہے کل کے بارے میں؟ کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ محنت کرنے کی؟ 2 وقت کی یا پھر 3 وقت کا کھانا تو مل رہا ہے نا، تو دس از انف فار اس۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو 2 وقت 3 وقت کا کھانا مل بھی رہا ہے آپ کے لیے کافی ہے، تو اب اس کے بعد آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی، اپنی کمیونٹی اور اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگین آپ نے ان کے لیے پروڈکٹیو بننا ہے، آپ نے اپنی سوسائٹی کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے بیکار انسان وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو تھوڑا سا بھی فائدہ نہ پہنچا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے بڑا دھوکہ جو خود کو دے رہا ہوتا ہے کہ کل مر ہی جانا ہے تو کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی؟ میں کہتی ہوں اگر نہ مریں تو دیکھیں، اگر موت تو یقینی بات ہے، آپ کو موت پر تو پورا یقین ہے، موت کا سوچ کر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، اور اگر آپ کی زندگی ہوئی مزید تو کچھ محنت ہی کر لیں نا، یہی سوچ کر محنت کر لیں کہ ہو سکتا ہے زندگی بھی تو ہو سکتی ہے نا، اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، ہو سکتا ہے ابھی تک آپ کے پاس مزید وقت ہو، آپ کو اپنی موت کا وقت پتہ تو نہیں ہے نا، تو آپ محنت ضرور کریں، آپ اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں، آپ اپنے آبجیکٹیوز کو کلیئر رکھیں، سوچ کر آپ اپنی لائف کو پھلدار بنانے کے لیے محنت کریں کہ آپ کی لائف ایک اچھے طریقے سے گزرے، تاکہ کل جب آپ مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس جائیں گے تو آپ کے پاس یہ جواب ہونا چاہیے کہ آپ نے اتنی قیمتی زندگی کو کہاں پر انویسٹ کیا۔ یہی سوچ کر انویسٹ کر دیا کہ کل اگر مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تو سوچ سکتے ہو نا کہ کل اگر زندہ رہے تو کیا ہوگا، تو کیا کریں گے؟ تو پھر پہلے سے وہ بھی سوچ لیں، دونوں کی پالیسیز بنا کر چلیں نا۔ اگین سیکنڈ کوارڈنٹ میں انسان کے شیڈیول بنتے ہیں، فرسٹ کوارڈنٹ میں انسان انقلاب لاتا ہے جو فرسٹ کوارڈنٹ کو فالو کرتے ہیں، امپورٹنٹ پلس ارجنٹ والے، جبکہ جو سیکنڈ کوارڈنٹ ہیں جہاں پر کچھ کام ارجنٹ، کوئی بھی کام ارجنٹ نہیں ہوتا لیکن امپورٹنٹ ہوتے ہیں سارے کام، تو یہاں سے شیڈیول بنتے ہیں انسان کے۔ اس کی ایک مثال دیتی ہوں کہ بک ریڈنگ، کچھ لوگ اپنے وقت کو سیو کرنے کے لیے یا پھر وقت کو اچھے وے میں انویسٹ کرنے کے لیے بک ریڈنگ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کتاب کو اپنے آپ کو کسی اور وقت کے لیے مہنگا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بک ریڈنگ آج کے لیے شاید آپ کے لیے اتنی آپ بینیفٹ نہ ہو، آپ کو اتنی جلدی وہ پھل نہ دے، لیکن آپ کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس ریڈنگ سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملے گا۔ یہ آپ لکھ لیں، اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں
کہ آپ کو اس بک ریڈنگ سے، کوئی بھی بک جو آپ ریڈنگ کرتے ہیں اس کی، آپ کو لائف میں کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور ملے گا، یا پھر آپ کو لائف میں کہیں نہ کہیں آپ اس کتاب سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر وہاں پر کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور امپلیمنٹ کریں گے۔ تو بک ریڈنگ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر کیچ ضرور ہوگی۔ نمبر 2، آپ جو ہے نا اگر ملٹیپل ٹریننگ سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں، آج کل تو کافی ٹریننگ سیشنز جو ہے نا آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پر آسانی سے ٹریننگ سیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ کہیں پر بھی آپ کوئی بھی ٹریننگ سیشن اگر اٹینڈ کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کو جو ہے نا آپ اپنے آپ کو کسی اچھے وقت کے لیے بچا کر رکھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ اس ٹریننگ سیشن سے کچھ نہ کچھ اچھا سیکھ رہے ہیں، اور وہ ٹریننگ سیشن آپ کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور پے آف کرے گا، آپ کو ریٹرن یا پھر ریوارڈ اس سے ضرور ملے گا۔ پریکٹس 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 اس کوارڈنٹ میں آتا ہے، اور یہ کوارڈنٹ آپ کو کسی اور وقت کے لیے مہنگا کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے۔ اگین تھرڈ کوارڈنٹ میں ارجنٹ آتا ہے، تو ارجنٹ اچانک لائف میں آ سکتا ہے اور آپ نے اس کو فیس کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نا فیس دا میوزک۔ تو آپ نے جو غلطی کی ہے یا پھر آپ نے جو بویا ہے اس کو پھر آپ نے کاٹنا بھی ہے۔ تو ارجنٹ اچانک لائف میں آتا ہے اور آپ نے اس کو فیس کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے، آپ نے اس سے بھاگنا نہیں ہے۔ اگر آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ وہیں پر کھڑے رہیں گے، وہ آپ کے ساتھ ہی چپک جائے گا ارجنٹ۔ تو آپ نے ارجنٹ کو فیس کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے، اور یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ اس ارجنٹ سے کیسے نکلنا ہے۔ آپ ارجنٹ پر جی نہیں سکتے، آپ ارجنٹ پر اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتے۔ آپ کی لائف گزرے گی کس پر؟ امپورٹنٹ پر گزرے گی۔ امپورٹنٹس کیا تھی؟ ہمارے پاس آبجیکٹیوز تھے، ویلیوز تھے، ہمارے گولز تھے، ہمارا لائف پرپز کیا ہے وہ ہے، اور پھر یہ کویسچن بھی آتا ہے کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ دس، اوکے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اپنی لائف کو گزارنا کس پر ہے؟ امپورٹنٹ پر ہے۔ آپ ارجنٹ پر اپنی لائف جی نہیں سکتے، وہ ارجنٹ ہے، آپ نے اس کو فیس کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سر پر پڑے گی تو کریں گے، تو آپ ارجنٹ پر اس طرح سے اپنی پوری لائف نہیں نکال سکتے، اور اگر کریں گے بھی نا تو آپ کا کباڑا نکل جائے گا۔ آپ ساری زندگی ڈیفیکلٹیز کو ہی فیس کرتے رہیں گے، آپ ساری زندگی مشکلات کو ہی دیکھتے رہیں گے، آپ ساری زندگی سفر کرتے رہیں گے۔ آپ کبھی بھی مطلب اب دیکھیں، آپ نے مشکلات بھی فیس کیے، آپ نے سفر بھی کیا ساری زندگی، ایک لائف کو پینفل پاتھ وے پر بھی آپ لے کر چلے گئے، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی اچھا خاصا پھل نہیں ملا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ سٹرگل اس وے میں کریں کہ آپ کو میکسیمم اچھے ریزلٹس ملیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یا پھر سننے کے بعد آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ آپ اپنی لائف میں امپورٹنس کو ڈیفائن کریں، ویلیوز کو ڈیفائن کریں، اپنے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کریں، اپنے ٹارگٹس اور گولز کو ڈیفائن کریں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ دس، آپ جو بھی کام فی الحال کے وقت میں کر رہی ہیں، جو بھی ٹاسک ہے آپ کا اس ٹائم کے وقت میں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں، اس سے مجھے کتنا فائدہ ملے گا، میری فیملی کو کتنا فائدہ ہوگا، میری کمیونٹی کو کتنا فائدہ ہوگا، میری سوسائٹی اور میرے ملک کو اس سے کتنا فائدہ ملے گا۔ تب جب آپ یہ سوچیں گی، جب آپ یہ ڈیفائن کریں گی، جب آپ کا ویژن کلیئر ہوگا، آپ یقین مانیں کہ آپ کی لائف میں کامیابی کا راستہ بے حد آسان ہو جائے گا، وہ آٹومیٹکلی ایک لا آف اٹریکشن بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کا ویژن کلیئر ہے، آپ کی تھاٹس کلیئر ہیں، آپ کی جو نیت ہے وہ صاف ہے۔ جب انسان کی نیت صاف ہو جاتی ہے، پیور ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی پازیٹیو چیزیں انسان کی لائف میں خود بخود انٹر ہونے لگتی ہیں اور نیگیٹو چیزیں نکل جاتی ہیں۔ آپ کے لیے آپ کی کامیابی کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، صرف کس وجہ سے کہ آپ نے امپورٹنٹ کو ڈیفائن کر دیا، تاکہ لائف ضائع نہ ہو، انرجی ضائع نہ ہو، یہ نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور آپ کسی مقام تک ہی نہ پہنچیں، یعنی کہ آپ نو ویئر ہو جائیں، کہ آپ نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ تو آپ اپنی اس زندگی کو فروٹفل بنائیں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ جب آپ اپنی لائف میں امپورٹنٹ کو ڈیفائن کر دیتی ہیں نا،
تو آپ کا جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیفائن ہو جاتا ہے، یا پھر آپ آٹومیٹکلی اپنے ٹائم کو ایک پروڈکٹیو وے میں یوز کرنے لگ جاتی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا، آپ کا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا، یعنی کہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہی نہیں ہوتا، آپ کا مائنڈ مونکی لائک ڈائریکشن لیس نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ اس بار آپ کی ویلیوز، آپ کے امپورٹنٹس اور آپ کے جو ٹارگٹس ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، وہ ڈیفائن ہیں۔ تو آپ یہاں پر ڈائریکشن لیس نہیں ہوتے، یا پھر ڈائریکشن لیس ہونے کی چانسز بہت کم ہو جاتی ہیں، اور آپ کا ٹائم ایک بیسٹ وے میں انویسٹ ہونے لگتا ہے، اور آپ اپنے کام سے 100% ریزلٹس کو اچیو کرتے ہیں، میکسیمم فروٹ ملتا ہے آپ کو آپ کی محنت کا۔